ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا اس خاص پیشکش جس کا نام ہے عرس حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال عرس کے موقع پر ہم آپ کو عرس سے متعلق دیگر پروگرام دکھاتے ہیں، عرس کے متعلق بتاتے ہیں، وہاں کے روح پرور مناظر دکھاتے ہیں، وہاں کے جو انتظامیہ ہیں جن سے ہمارے نمائندے بات کرتے ہیں وہ ہم دکھاتے ہیں، زائرین سے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، اور جو اسٹوڈیو میں تشریف فرما مفتی حضرات ہیں یا پھر دیگر مقامات سے مفتی حضرات جو جڑتے ہیں ان سے آپ کے سوالوں کے جوابات لیتے ہیں، اور جو آپ کے لیے جو دعائیں کرتے ہیں، دیگر جو آپ کے سوالات ہیں ان کے بھی جوابات دیتے ہیں۔ تو اس وقت ہم آپ کو اجمیر عرس کے روح پرور مناظر دکھاتے ہیں۔ ناظرین تو آپ نے اجمیر شریف سے وہاں کے روح پرور مناظر دیکھے۔ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سال ہم 810واں عرس شریف منا رہے ہیں۔ یہاں پر ناظرین وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام عرس حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام عرس حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، اور جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اس سال 810واں عرس منایا جا رہا ہے، اور ہم ہر سال آپ کو عرس کے متعلق مختلف پروگرام دکھاتے ہیں اور وہاں کے روح پرور مناظر بھی دکھاتے ہیں، اور ہمارے چینل کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پچھلے 20 سال سے آپ کی خدمت میں عرس سے متعلق پروگرام پیش کرتے چلے آئے ہیں۔ آپ بھی ناظرین اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، پروگرام میں کال کر سکتے ہیں، آپ جو ہے دعاؤں کی درخواست کر سکتے ہیں، یا عرس سے متعلق کوئی بھی آپ کا سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو مفتی حضرات حیدرآباد سے ابھی کچھ ہی وقت میں جڑیں گے، ان سے ہم سوال بھی کر سکتے ہیں اور آپ کے سوالوں کے جوابات بھی لے سکتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مفتی سید صادق محی الدین صاحب جو ہے حیدرآباد سے جڑ رہے ہیں، اور ناظرین سوالوں کا سلسلہ بھی ہم جو ہے جاری کریں گے۔ دیکھتے ہیں آج کہ اس پروگرام کے ہمارے پہلے کالر کہاں سے ہیں اور ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔
السلام علیکم. سب سے پہلے میں اپنے ناظرین سے درخواست کروں گا کہ جب بھی آپ ہمیں کال کریں اپنا سوال پوچھیں اس وقت اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجئے. جب آپ کا سوال مکمل ہو جائے اس کے بعد اپنی ٹی وی کی آواز بڑھا سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں بھیونڈی سے بات کر رہی ہوں. جی ہاں میں نے آپ کو رات کو بھی کال کری مگر بزی تھے تو اس کے لیے میں نے آپ سے بات نہیں کری. ابھی صبح میں بات کر رہی. میرا ذرا رشتہ پیش کرو. اجمیر والی بابا سے دعا کرنے کو لگاؤ کہ میں وہاں آنے کا سوچ رہی. میرے پوترے کی منت لانے کی ہے وہاں پر. میں نے بولی تھی 5 سال کا ہو جائے گا تو میں لے کر آؤں گی مگر کچھ آنا ہو نہیں رہا ہے. کچھ نہ کچھ اڑکی لے آ رہی. اس کی دعا کرنے کو لگاؤ کہ ہماری جو ہم نے مانے تھے وہ ہمارا پورا ہو جائے. وہاں آنا ہمارے پوترے کو لے کر آ جائے. ایک لڑکا 18 سال کا مر گیا. اس کی وجہ سے ایک بچہ ہے. اس کے واسطے دعا کرنے کو لگاؤ کہ اللہ اس کو بس اچھا رکھے اور علم دے پروردگار. جی جی بالکل. بہت بہت شکریہ. ہاں بھیونڈی سے آپ نے کال کیا, پروگرام میں شرکت کری. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کون سا؟ جی بمبئی باندرا سے. جی کیا بولنا چاہیں گے بھائی؟ جی جی واجد صاحب کے یہاں دعا کے لیے درخواست ہے. جی اور کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجئے. جی اور کچھ بتانا چاہیں گے؟ جی ہماری نس بھی ہے اس سے ہم کو تکلیف ہو رہی. خواجہ صاحب سے دعا کریے جی کہ ہماری نس کو جو ہے ریلیف ملے. ٹھیک. اور روزی روٹی کے لیے دعا کر لیجیے. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ممبئی سے آپ نے شرکت کریے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گیا. ناظرین ہمارے ساتھ مفتی سید صادق محی الدین صاحب جڑ چکے ہیں. تو آئیے آپ اور ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں. مفتی صاحب حیدرآباد سے جڑنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت بہت خیر مقدم ہے. بہت بہت استقبال ہے آپ کا. اور سب سے پہلے شکریہ جزاک اللہ. میں آپ سے یہی سوال کروں گا کہ خواجہ غریب نواز کی سوانح عمری پر مختصر سی روشنی ڈال دیجیے آپ. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہیں. کبار اولیاء سے تعلق رکھتے ہیں. اولیاء اللہ کی جو عظیم صف ہے اس کے ایک بہت بڑے آپ نمائندہ ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق کی اشاعت کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا ہے. اس سلسلے کی آخری کڑی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا. ظاہر ہے اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئیں گے، نہ رسول آئیں گے، نہ آسمان سے کوئی ہدایت نازل ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم نازل فرمایا جو آخری صحیفہ ہدایت ہے. اشاعت حق کا جو سلسلہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کے کاندھوں پر ڈالا ہے. اور پھر اس امت میں جو علماء ہیں، اولیاء و صلحاء ہیں، ان کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ حق کی اشاعت کریں اور دنیا سے ظلم کا خاتمہ کریں، عدل و انصاف کو قائم کریں، توحید باری تعالیٰ کا پیغام انسانیت تک پہنچائیں، کفر و شرک اور ضلالت و فسق کو دنیا سے ختم کرنے کی کوشش کریں. حضرت خواجہ سیدنا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی زمانے میں ہندوستان میں تشریف لائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بہت سے کمالات سے نوازا.
آپ علوم ظاہری علوم باطنی میں کمال درجہ مہارت رکھتے تھے۔ مدینہ شریف آپ تشریف لے گئے، متعدد مرتبہ آپ نے حج فرمایا، اور پھر ایک مرتبہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اشارہ فرمایا، جس کو اشارہ منامی کہا جاتا ہے، کہ خواجہ معین الدین تم ہندوستان کا قصد کرو اور وہاں جا کر حق کا پیغام پہنچاؤ۔ تو وہ وہاں سے قصد کر کے ہندوستان تشریف لائے اور پھر اجمیر کے علاقے کا انتخاب فرمایا، اور وہاں انہوں نے حق کا پیغام انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کی، مسلسل جد و جہد کی۔ آپ بہت نیک اور خدا ترس و صالح اللہ تعالیٰ کے بزرگ بندے تھے۔ آپ کے والد گرامی غیاث الدین صاحب رحمہ اللہ تھے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے والد گرامی ہی سے حاصل کی۔ آپ کی والدہ محترمہ ماہ نور بی بی صاحبہ بہت نیک خدا ترس اللہ والی بندی تھیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی پرورش بہت اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے پیش نظر سامنے رکھ کر کی ہے۔ جب بھی انہوں نے اپنے فرزند جلیل کو دودھ پلایا ہے تو وہ باوضو ہو کر دودھ پلایا کرتی تھیں۔ ظاہر ہے جہاں مائیں اس قدر نیک ہوں، خدا ترس ہوں، تو پھر ان کی گود میں پلنے والی خواجہ عمر چشتی جیسی ہستی ہی ہو سکتی ہے۔ بے شک۔ تو بزرگان گرامی، حضرت خواجہ عمر چشتی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشقت کی زندگی آپ نے گزاری، اور آپ کے والد گرامی کا سایہ جب آپ چھوٹے تھے سر سے اڑ گیا۔ کچھ دن نہیں گزرے تھے والد محترمہ بھی وصال فرما گئیں۔ آپ تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ابتدائی تعلیم آپ کو اپنے والد گرامی ہی سے حاصل ہوئی تھی، لیکن آگے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنا ان کے لیے اس لیے دشوار ہو گیا تھا کہ اب ان کے لیے کوئی روزگار کے ذرائع نہیں تھے۔ ان کے متروکہ میں جو باغ آیا تھا، انہوں نے اسے سینچ کر کچھ نہ کچھ عذوقہ حاصل کرنے کی کوشش کی، اور اس طرح انہوں نے اپنی زندگی کے ابتدائی ایام گزارے۔ اعلیٰ تعلیم کا جب ارادہ ہوا تو انہوں نے قصد کیا نیشابور کا، اور وہاں کے بڑے جید علماء کرام کے آگے جانب تلمس طے کیا، اور ان سے بہت کچھ استفادہ کیا۔ قرآن و سنت کے علوم ان سے حاصل کیے، اور اس میں ایسے مستند عالم دین بنے کہ علوم اسلامیہ کی گہرائی اور گہرائی سے وہ ایسے واقف ہو چکے تھے کہ وہ ہر رمز سے واقف ہو چکے تھے۔ اور پھر انہوں نے علوم باطنی کے لیے بھی اس وقت کے جو جلیل القدر علماء تھے اور جو صلحاء تھے، اولیاء تھے، ان کی صحبت بافیض سے استفادہ کیا، اور اس طرح انہوں نے اپنے باطن کو نکھارا اور سنوارا۔ ظاہر ہے انسان جب حق کا پیغام پہنچانے کے لیے آگے آتا ہے تو اس کو کتاب و سنت کی تعلیم کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے، اور اپنے نفس کا تزکیہ اور تصفیہ کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں کام انہوں نے بحسن رجوع انجام دیے، اور وقت کے متبحر عالم دین بھی بنے، اور پھر ایک صوفی باصفا بھی بنے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محض فضل و کرم ہے۔ حضرت خواجہ عمر چشتی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اور کئی اکابر اولیاء دین ہیں، صلحاء امت ہیں، کہ جن کی وجہ سے اسلام کی روشنی سارے عالم میں پھیلی، اور اس طرح حق کی اشاعت ہو سکی۔ ناظرین گرامی، ہم اپنی زندگی میں حضرت خواجہ عمر چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے روشنی حاصل کریں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی عقیدت اور محبت میں وہ کام کرتے ہیں جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ عقیدت و محبت حقیقی معنی میں یہ ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، انہوں نے جیسے مجاہدے کی زندگی گزاری ہے وہ راستہ اختیار کریں، جیسے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہم بھی ویسے ہی تعلیم حاصل کریں، جیسے انہوں نے اپنے باطن کا تزکیہ کیا تھا ویسے ہم اپنے باطن کا تزکیہ کریں۔ ظاہر ہے یہ مقصود اور مطلوب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کونوا ربانیین، تم سب کے سب اللہ والے بن جاؤ۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چند بزرگان دین ہیں، کافی ہیں، ہم جیسے چاہے رہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہر ایک انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے، ایمان کے نور سے اپنے سینوں کو روشن و منور کرے، بے شک، اور پھر ساری انسانیت تک اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کرے، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی۔
روحانی اعتبار سے بھی پاکیزہ زندگی گزار کر اور عملی زندگی اسلام کے عین مطابق گزار کر ایک ایسا پیغام دینا چاہیے کہ جس کی وجہ سے اس دنیا میں حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جیسی اور کئی ایک بسا بزرگ پیدا ہوں جس کی وجہ سے حق کی اشاعت ہو سکے۔ بزرگان گرامی، حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کبار اولیاء سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے جیسی مجاہدے کی زندگی گزاری ہے، جیسے انہوں نے کسب فیض کیا ہے، اس میں پیغام ہے ساری انسانیت کے لیے کہ وہ اس راستے پر چلیں۔ اکثر لوگ خواہش کرتے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں دعا کی جائے، ہم مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے دعا عبادت ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ الدعاء هو العبادہ، اور ایک حدیث پاک میں الدعاء مخ العبادہ، اور ظاہر ہے ہر بندے کو دعا کی تاکید کی گئی۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، قرآن پاک میں جا بجا ہدایت دی گئی ہے کہ ایمان والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگیں۔ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا سلیقہ سیکھ لیا ہے جی تو ظاہر ہے پھر ہم کو اور کسی جگہ جانے کی ضرورت درپیش نہیں ہوتی۔ بے شک۔ اور ناظرین گرامی، بہت سے لوگ لا علمی کی وجہ سے ایسے کچھ کام کر جاتے ہیں جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ہم کو حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے نورانی گوشوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا سفر طے کرنا چاہیے تاکہ ہم حقیقی معنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغام حق کے پہنچانے والے ثابت ہو سکے۔ انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت خواجہ رحمہ اللہ کے بارے میں ہم مزید آپ سے گفتگو اور آپ کے سوالات سنتے رہیں گے اور آپ کے انشاءاللہ جوابات دیے جاتے رہیں گے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی سید صادق محی الدین صاحب۔ مفتی صاحب ایک سوال اور کرنا چاہوں گا کہ احادیث شریف میں اولیاء اللہ کا ذکر کس طرح سے ملتا ہے؟ احادیث مبارکہ سے پہلے قرآن پاک میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جی اولیاء اللہ کا ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے ولی اور دوست وہی ہو سکتے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہوں۔ ایک اور قرآن پاک کی آیت میں فرمایا گیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ، باخبر ہو جاؤ، اللہ کے جو ولی ہیں، جو اللہ کے اولیاء ہیں، نہ ان کو کوئی رنج ہوگا، نہ کوئی خوف، نہ حزن و ملال سے دو چار ہوں گے، اور وہ رنجیدہ خاطر بھی نہیں ہوں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اولیاء کون ہیں، اللہ کے دوست کون کہلاتے ہیں؟ تو قرآن پاک کی اگلی آیت اس کا تعارف کروا رہی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں، اس کی معرفت حاصل کریں اور تقوی و پرہیزگاری کی زندگی گزاریں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ تو ظاہر معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ ایمان کے نور سے سرشار ہوتے ہیں، معرفت ربانی سے ان کے سینے معمور ہوتے ہیں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے کے معنی کیا ہیں؟ اس کو اگر صاف لفظوں میں بیان کیا جائے تو اللہ سے ڈرنے کے معنی یہ ہیں کہ جن جن کاموں کے کرنے کا اسلام نے پیغام دیا ہے ان پر عمل کیا جائے، جو فرائض حقوق اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر عائد کیے ہیں اپنے اور مخلوقات کے، ان کو کامل طریقے پر ادا کیا جائے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری جائے، اور جن کاموں سے اسلام نے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو روکا جائے۔ قرآن پاک میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال بیان، ان کا وصف بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ رسول محترم جو آپ کو دے دیں وہ لے لو، اور جس سے وہ منع کریں رک جاؤ۔ بس یہی وہ پیغام ہے جس پر عمل کر کے ہم صالحین کی زندگی سے روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اولیاء وہ ہیں جو متقی و پرہیزگار ہوتے ہیں۔ احادیث پاک میں بھی ان کے لیے بڑی بشارتیں آئی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی میرے دوست سے، جو میرا ولی ہے، میرا دوست ہے، اس کی اگر مخالفت کرتا ہے تو گویا وہ مجھ سے جنگ کر رہا ہے۔
تو معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کے نیک اور متقی پرہیزگار بندے ہیں ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہوتے ہیں. ظاہر ہے جن سے محبت ہوگی اگر ان پر کوئی انگشت نمائی کرے گا تو خالق و مالک سخت ناراض ہوں گے. بس اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑے مرتبے بیان فرمائے. حدیث پاک میں آتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اس پر ہم اور مزید گفتگو کریں گے اور آپ سے درخواست کریں گے کہ ان کی جو تعلیمات ہیں اور جو ان کی کرامات ہیں اس پر بھی آپ روشنی ڈالیے گا. لیکن یہاں پر کچھ کالرز کو شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. دیکھتے ہیں یہ کالرز کہاں سے ہیں، ان کے کیا کیا سوالات ہیں، یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ کشمیر سے بات کر رہے ہیں. جی کیا بولنا چاہیں گی؟ ہمارے لیے دعا کریں خواجہ صاحب کے دربار میں اور درود و سلام ذکر افطار پیش کریں. ہم بہت چاہنے والے ہیں، ان کے بہت چاہنے والے ہیں. جی دعا کریں ہم جلدی ان کے دربار میں حاضری دیں. جی بالکل بہت بہت شکریہ. اور تندرستی کے لیے دعا. جی بالکل بہت بہت شکریہ. کشمیر سے آپ نے شرکت کری ہمارے پروگرام میں. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے اس پروگرام میں. جی السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں بہن آپ؟ جی میں بامبے سے بات کر رہی ہوں، اندھیری سے. جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے لیے دعا کریے. اور ایک میرے بھائی کا لڑکا ہے وہ بہت ذرا نارمل ہے، اس کے لیے دعا کریے کہ وہ سب اچھا ہو جائے اس سے. اور خواجہ صاحب سے بھی ہماری دعا کریے کہ ہماری پریشانی سب دور ہو جائے، ہم بہت پریشان ہیں. جی بالکل بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. شکریہ صاحب. السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. کون محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد مظہر حسین تلنگانہ سدی پیٹ سے بات کر رہا ہوں. جی مظہر حسین صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی تمام عالم ہندوستان کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ عرصہ شریف مبارک ہو. جی آپ کو بھی مبارک ہو. بہت بہت شکریہ. جی اور تمام سب کو ہماری طرف سے دعائیں کی درخواست. جی بہت بہت شکریہ محمد مظہر حسین صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام عرص خواجہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ. یہاں پر ہم ایک کامرشل کے لیے رکنا چاہیں گے. آداب ڈاکٹر پروگرام ہمارا بھی رہے گا، جاری رہے گا. اس کے بعد ٹھیک 10:56 پر آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.